السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ النور کی آیت نمبر 30 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں داخلے کے آداب بیان کرنے کے بعد نظر کی حفاظت کا حکم دیا، کیونکہ آدمی کے دل کا دروازہ یہی ہے، اور تمام شہوانی فتنوں کا آغاز عموماً یہیں سے ہوتا ہے۔ نظر بازی سے اجتناب کے ساتھ ہی فوراً بعد شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم فرمایا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے نظر بازی سے اجتناب انتہائی ضروری چیز ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ زنا کے عوامل میں سے نظر بازی ایک بہت بڑا عامل ہے، یا اس کا مین گیٹ ہے۔ اسی نظر بازی کے نتیجے میں بعد میں انسان کے دوسرے اعضاء بھی اس فتنے میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلی ملاقات میں ہی بدکاری نہیں ہوتی، زنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ لمبا پراسس ہے۔ اس پراسس کو ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء۔ شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے نظرۃ، سب سے پہلے نظر ملتی ہے، نظر بازی ہوتی ہے، فابتسامۃ، پھر مسکراہٹ، فسلام، پھر سلام، فکلام، پھر کلام، بات چیت، فموعد، پھر وعدہ، فلقاء، پھر ملاقات۔ یعنی یہ لمبا پروسیس ہے۔ سب سے پہلے نظر بازی ہوتی ہے، نظر ملتی ہے، تو پھر بدکاری تک معاملہ وہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیہ کریمہ سے پہلے مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ ان کو براہ راست خطاب کیا، مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، مومنوں کو ڈائریکٹ فرمایا، خطوات الشیطان پہ مت چلو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہ بھی ڈائریکٹ مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا، مومنوں کو حکم دیا۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انداز کو بدل لیا، یہاں ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ مومنوں کو یہ بات کہہ دیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مومن مردوں سے یہ کہہ دیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نظر بازی، اللہ اکبر، اس کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اور اسے روکنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شہنشاہانہ جلال کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ بات کہہ دو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، من ابصارہم، یہاں پہ یہ جو من ہے یہ تبعید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ اپنی نظروں کو کچھ نیچا رکھو، کچھ نظریں وہ نیچی رکھو۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم یہ نہیں کہ کسی چیز کو بھی نظر بھر کر نہ دیکھو، راستہ چلتے ہوئے بھی نگاہ مت اٹھاؤ، یہ نہیں حکم، بلکہ حکم کچھ نظریں نیچی رکھنے کا ہے، اور مراد ان چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنا ہے جن کی طرف نگاہ بھر کر دیکھنا اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ مثلا اپنی بیوی اور محرم رشتوں کے سوا دوسری عورتوں کو دیکھنا، یا کسی بچے کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یا کسی کی کوئی ایسی چیز دیکھنا
جو دیکھنا اس کو پسند نہیں ہے، جس کو چھپانا وہ چاہتا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ یغضوا من ابصارہم، بلا ارادہ پڑنے والی نظر جو ہے وہ نظر معاف ہے، اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ گناہ اس نظر پہ ہے جو جان بوجھ کر ڈالی جائے۔ نظر کا ذکر جو ہے وہ خصوصاً اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیونکہ عموماً زنا کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، وگرنہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں، سارے کے سارے حواس جو ہیں وہ زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن شروعات اس سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں 6243 نمبر پہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کاتب علی ابن آدم حظہ من الزنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے۔ ادرک ذالک لا محالۃ، وہ ہر حال میں اپنے اس حصے کو پا کر رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا، آنکھ کا زنا نظر ہے، دیکھنا ہے۔ وزنا اللسانی، اور زبان کا زنا جو ہے المنطق، بات کرنا ہے، کلام کرنا ہے۔ والنفس تتمنا وتشتہی، اور نفس جو ہے وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ والفرج، اور شرمگاہ یصدق ذلک کلہ ویکذبہ، یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ یعنی سارے اعضاء بندے کے زنا میں شامل ہوتے ہیں، ہر چیز کا زنا، بات کرتا ہے، زبان کا زنا ہے، اور نظر بازی کرتا ہے، آنکھ کا زنا ہے، لیکن شروعات جو ہے وہ نظر بازی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے نظر کو پھیر لینے کا حکم دیا۔ یعنی پہلی بار جو نظر اچانک پڑتی ہے وہ معاف ہے، اس کے بعد ٹک ٹکی لگائے رکھنا، اس کو دیکھتے ہی رہنا اور ایک نظر کا نام اس کو دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جب پہلی بار نظر پڑ گئی ہے تو فوراً نظر کو نیچا کرنا اور دوبارہ دیکھنا یہ حرام ہے۔ البتہ ضرورت کے لیے غیر محرم عورت کو جو ہے وہ دیکھنا جائز ہے، مثلا نکاح کے ارادے سے کسی کو دیکھنا ہے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح علاج معالجے کے لیے کسی کو دیکھنا یہ جائز ہے، یا کسی حادثہ کی وجہ سے ضرورت پڑ جائے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ الانعام میں، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ بے شک اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اضطراری کیفیت میں جو ہے وہ جائز ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ یعنی بلا شرعی عذر کی بنا پر اضطراری کیفیت میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے، وگرنہ عام حالت میں مرد کو اور عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور ایک کپڑے میں مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ بھی نہیں لیٹ سکتے۔ مرد کے لیے اپنی بیوی یا لونڈی کے جسم کا ہر حصہ دیکھنا جائز ہے، اسی طرح بیوی کے لیے اپنے خامند کا جسم کا، اور لونڈی کے لیے اپنے مالک کے جسم کا ہر حصہ دیکھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ دلیل اس کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ لباس سے جسم کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ تو صحیح بخاری میں ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، ہمارے ہاتھ اس میں باری باری آتے جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم جنبی ہوتے تھے تو ایک ہی یعنی برتن میں غسل کرتے تھے۔ بیوی اور خامد، اسی طرح لونڈی اپنے مالک کے ساتھ، وہ ایک دوسرے کا جسم جو ہے وہ جسم کا ہر حصہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہاں پہ من کا استعمال نہیں کیا۔ ابصار، نظر کی حفاظت کے لیے نظر کو نیچا رکھنے میں من فرمایا، من ابصارہم،
کہ اپنی نظروں کو کچھ نیچا رکھو، لیکن یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی کچھ حفاظت کرو، بلکہ فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت مکمل کرو، مکمل حفاظت کرو، کیونکہ نظر سے مکمل بچاؤ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، پہلی بار نظر پڑ ہی جاتی ہے بغیر ارادے کے، لیکن یہاں پہ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی مکمل حفاظت کرو، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ اکبر۔ وہ اس حکم پر عمل کرنے والوں کو جزا دے گا اور عمل نہ کرنے والوں کو سزا دے گا، خواہ ان کی نیکی یا بدی سے کوئی آگاہ ہو یا نہ ہو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس طرح سورہ مومن میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز، کوئی بات جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔